آج ویو 360 میں طالبان اور کابل حکومت کے مذاکرات کار افغانستان کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ فرانس میں انتہا پسندوں کے خلاف نئے قوانین پر غور، مسلمانوں کی سرگرمیوں پر گہری توجہ کا امکان۔ بہت ضرورت ہے کہ اور لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں۔ اور ایک پاکستانی سائنسدان جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے طب کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا فقدان دو طرفہ تعلقات کا ایک نمایاں پہلو رہا ہے، لیکن ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادت کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے مثبت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے پاکستان کا دورہ کیا تو اسلام آباد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں مدد دی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج کا بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، اور ساتھ ہی فریقین پہ زور دیا کہ کچھ بھی ہو انہیں مذاکرات کی میز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ تو بات ہے قیادت کی، لیکن افغان شہریوں کی بات کی جائے تو اس وقت کروڑوں افغان یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ حکومت اور طالبان کے درمیان جب بھی کوئی معاہدہ ہوگا تو کس قسم کا افغان معاشرہ اس سے جنم لے گا، معاشرے کی سمت کیا ہوگی، کیا گزشتہ 19 سالوں میں حاصل ہونے والی کامیابیاں محفوظ رہ سکیں گی یا کھو جائیں گی، خاص طور پہ شہری حقوق کے حوالے سے اور آزادیاں جو حاصل کی افغان شہریوں نے۔ اسی حوالے سے وائس آف امریکہ نے محمد نعیم سے بات کی جو کہ دوحہ میں طالبان کے نمائندہ ہیں، انہی کے ساتھ گفتگو پہ مبنی آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مشبہات کی دوحہ میں امن مذاکرات کے کلیدی موضوع یعنی افغان خواتین کے حقوق پر قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اپنی گفتگو میں طالبان کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ ما از خود کشور داریم، از خود ملت داریم۔ میرا یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنا ملک، اپنی قوم اور اپنی اقدار ہیں۔ ہم دوسرے معاشروں کی اقدار کو اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں اپنے معاشرے پر مسلط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان اقدار کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کا جواز پیش نہیں کر سکتے جو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ ہماری قوم یہ بالکل نہیں چاہتی۔ ہماری قوم مسلمان ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان کی خواتین نے نئے حقوق اور مواقع کے حصول کے دوران اپنی اسلامی اقدار کو محفوظ رکھا ہے۔ کسی بھی افغان عورت نے اپنی اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہر افغان عورت اسلامی اور افغان ثقافتی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو ڈھالنا اور انہی کی بنیاد پر سرکاری ملازمت اور معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی کام کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر واشنگٹن کا موقف مستحکم ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں رواں ماہ امریکی قانون سازوں کو بریفنگ بھی دی۔ I want to assure you that human rights, women's rights. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں اور بچوں کے حقوق اور افغانستان کے ان تمام شہریوں خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ The United States. جب طالبان ماضی میں اقتدار میں تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کر دی تھی اور زیادہ تر ریڈیو اسٹیشنز کو سختی سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان میڈیا نے ترقی کی، درجنوں نئے ٹیلی ویژن اسٹیشنز اور کئی سو ریڈیو اسٹیشنز شروع کیے گئے۔ بہت سارے صحافیوں کو اب خدشہ ہے کہ اظہار رائے کے حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہماری قوم کی اقدار کی توہین کرے۔ یہ امریکہ، یورپ یا کسی اور جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان کامیابیوں کا دفاع کرنا چاہیے جو ملک نے ایک آزاد پریس کے قیام کے سلسلے میں حاصل کی ہیں۔ حکومت آزادانہ رپورٹنگ اور آزاد میڈیا پر فخر کرتی ہے۔ اگر وہ خود ان آزادیوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت میں اس کے حریف کے ساتھ حکومت کوئی مضبوط دلیل دے پائے گی۔ عام شہریوں نے افغانستان کی جنگ میں خوفناک قیمت ادا کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں 1 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، گو کہ اس گروپ نے برسوں سے گنجان آباد بازاروں اور شہروں میں خودکش حملے کیے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی تشریح ہے۔ یہاں جنگ عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں ہر جگہ جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی تنظیم میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جس کا نام شہری جانوں کے بچاؤ کا کمیشن ہے۔
हमारी तरफ से शहरियों का नुकसान बहुत महदूद है। अफगानिस्तान की वजारत दफा के नायब तर्जुमान फवाद मिनोपाल इससे मुत्तफिक नहीं है। दरअसल तालिबान ही ने अफगानिस्तान में तशद्दुद और जंग की शिद्दत में इजाफा किया। अफगानिस्तान की आवाम जानती है कि तालिबान दहशतगर्द हमलों में तेजी लाए हैं। खुदकश हमलों से लेकर बम धमाकों में रोजाना अफगान अवाम की कुर्बानी दी जा रही है। बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद तालिबान अमन मुआहदे के बारे में पुरुम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचें। हम मायूस नहीं हैं। जिस तरह हमने अमरीकियों के साथ मुआहिदा किया, इसी तरह अब भी हमें किसी मुआहिदे पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें वक्त लग सकता है, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं। दोहा में होने वाले अमन मुज़ाकरात की अंजाम की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है और ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया वो किसी मुआहिदे पर पहुंचेंगे, मगर इस दौरान अफगानिस्तान में लड़ाई जारी है। नजीबा खलील के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या फ्रांस इस्लाम और मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझता है? ये सवाल पिछले कुछ सालों से बहस का मौजू बना हुआ है। फ्रांस में एक तरफ इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से मुहलिक हमले और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से निकाब पर पाबंदी जैसे इक़दामात ने रियासत और उसके मुसलमान शहरियों के दरमियान ताल्लुकात पे सवालिया निशान लगाया हुआ है। अब सदर मैक्रोन कुछ नए क़वानीन मुतारिफ कराने जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि इनका मकसद ऐसे इंतहा पसंद अनासर पर काबू पाना है जिनके नज़रियात फ्रांस की अक़दार के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि इनका हदफ इस्लाम नहीं होगा, लेकिन अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उनसे यही ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों पर ख़ासी तवज्जो होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में इस माह चार्ली हेब्रो केस की समाअत का गलबा रहा, जिसमें 2015 में एक फ्रांसीसी अखबार और यहूदियों की सुपरमार्केट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मुबैना मददगारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये वाक़या फ्रांस में दहशतगर्दी के हमलों के एक सिलसिले का आगाज़ था। ये हमले और उस वक्त मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक में इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से जारी शोरिश फ्रांस में इंतहा पसंद इस्लाम पर तवज्जो के बढ़ने की वजह बने। माजी करीब की ये तारीख उस पस मंज़र का हिस्सा है जिसमें फ्रांस अलहदगी पसंदी से मुताल्लिक़ नई कानून साजी मुतारिफ कराने जा रहा है। अभी इस मुजव्वज़ा कानून की मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आई, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जरिए बैरून ममालिक से मसाजिद के लिए इमाम लाने या प्राइवेट स्कूलों के लिए बैरूनी फंडिंग पर पाबंदी के अलावा मुश्तबा इंतहा पसंद ग्रोहों की निगरानी सख्त की जाएगी। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक उनकी जंग सफ़ेद फार्म बालादस्ती के हामी ग्रुप्स समेत फ्रांस के तमाम दुश्मनों से है, जो फ्रांसीसी कौम की अक़दार और तर्ज ज़िंदगी के मुखालिफ हैं। अख़वानुल मुस्लिमून की जानिब से मग़रिब में मुबैना तौर से जगह बनाने की कोशिशों पर एक किताब के शरीक मुसन्निफ अलेक्जेंडर डेलवॉल इस नए कानून का खैर मकदम करते हैं। I think it's necessary, first of all, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी मगरबी फ्रांसीसी रिपब्लिकन और सेकुलर रिवायात को ख़तरे में डालने वाली हर तंजीम पर पाबंदी आयद करें। अख़वानुल मुस्लिमून बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों में सबसे ज़्यादा जुनूनी है। एक हालिया अवामी जायजे के नताइज से पता चलता है कि अक्सर फ्रांसीसी इस मुजव्वज़ा कानून की हिमायत करते हैं। ताहम चंद मुसलमान रहनुमा और तंजीमें परेशान हैं कि इसकी वजह से उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जाएगा। तशद्दुद और इंतहा पसंदी किसी एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं होती, लेकिन किसी एक फर्द के दहशतगर्द हमलों की वजह से पूरी कम्युनिटी को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। जवाद बशार की तरह दीगर कई रहनुमा भी समझते हैं कि हालिया सालों के दौरान फ्रांस में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात में इजाफा हुआ है, जबकि कुछ मुबस्सिरीन इस बिल को महज एक सियासी हरबा समझते हैं। यानी फ्रांस में 2022 के इंतखाबात में कामयाबी के लिए फ्रांसीसी सदर की जमात का दाएं बाजू की जानिब झुकाव। ताहम इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात की हामिल मरकजी अपोजिशन जमात फ्रांस में अक़लियती ग्रोहों की मनमानी की मुखालिफ है। उनका इल्ज़ाम है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रांसीसी सदर का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। हमें रहम खाए बगैर अलहदगी पसंदों की मुखालफत करनी चाहिए, जिसके लिए सियासी निज़ाम और इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली के अलावा इंतहा पसंदी फैलाने वाली मसाजिद की बंदिश और मुश्तबा तंजीमों की फंडिंग रोकने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक इनमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया। फ्रांस की आवाम में बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस नए मुजव्वज़ा बिल के हवाले से तवक्कुआत और खौफ दोनों ही मौजूद हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अलहदगी पसंदों के खिलाफ जंग का हकीकी मतलब आखिर है क्या। लीजा ब्राइंट के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में पेश आने वाले अहम वाक़यात की खबरों और उन पर माहिरीन के तज्ज़िये के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी हम ये तमाम मालूमात आपके लिए लेके आते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम हाजिर हैं। अमेरिका में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तानी कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज मिलते हैं डॉक्टर वर्दा इनाम से, जिनकी कंपनी ओवरजेट
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے دانتوں کے امراض کے علاج میں نئی اور انقلابی تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے۔ اس سال اوور جیٹ کو $78 لاکھ سے زیادہ کی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے ڈاکٹر وردہ انعام سے ملاقات کی اور یہ دیکھا کہ ان کا بنایا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر کام کیسے کرتا ہے۔ ملیے ٹیکنالوجی انٹرپرینیور ڈاکٹر وردہ انعام سے۔ وردہ MIT سے PhD کر رہی تھی جب دانتوں کے ایک مسئلے نے انہیں ایک نیا آئیڈیا دیا۔ میں جب MIT کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی۔ جو پچھلے ڈینٹسٹ سے جو نیا ڈینٹسٹ تھا ان کا بہت ڈفرینٹ ڈائگنوسس تھا، تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلائی کریں ڈینٹسٹری میں، تاکہ چاہے آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں آپ کو صحیح اچھا ڈائگنوسس میسر ہو۔ اور یوں انہوں نے اپنی کمپنی اوور جیٹ کی بنیاد رکھی۔ اوور جیٹ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ایکس ریز اور دوسرے میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیتا ہے اور مریض کے دانتوں کی حالت جاننے اور بیماری کا پتہ لگانے میں ڈاکٹرز کی مدد کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز کا جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لرن کرتے ہیں جس طرح ہم ہیومن بینگز لرن کرتے ہیں، by seeing examples. So for example ان ماڈلس کو ہم نے thousands of ایکس-ریز کی ایگزامپلس دی اور اس سے وہ لرن کرتے ہیں different diseases اور anatomy، اور جب وہ ماڈل لرن کر لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جب اس کو ایکس-رے فیڈ ان کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس ایکس-رے میں کون سی کنڈیشنز پریزنٹ ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوور جیٹ کو اس کے لیے $78 لاکھ کی سرمایہ کاری ملی ہے۔ ڈاکٹر فہیم رسول اپنے کلینک میں یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں۔ جب وہ پیتھولوجی دیکھتی ہے کچھ چیز خراب اور سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے، آپ کی آنکھیں سب سے پہلے اسی کی طرف جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا وقت لگانا پڑتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی توجہ جو چیزوں کی طرف جانی ہے وہ پہلے چلی جاتی ہے۔ وردہ کے مطابق اوور جیٹ کا یہ AI سافٹ ویئر مریضوں کو غیر ضروری ٹیسٹنگ سے بچا سکتا ہے اور ان کی یہ فکر بھی کم کر سکتا ہے کہ انشورنس کمپنی ان کے علاج کے لیے پیسے دے گی یا انکار کر دے گی۔ Ideally, what the experience in the future is going to look like is آگے چل کر یہ ہوگا کہ مریض کو ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے گا کہ جو علاج ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انشورنس کمپنی پیسے دے گی یا نہیں۔ انہیں اس جواب کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ MIT گریجویٹ ویمن آف ایکسلنس ایوارڈ اور پاکستان میں غلام اسحاق خان گولڈ میڈل جیتنے والی وردہ کو ان کے AI انوویشن کی وجہ سے امریکی ڈینٹل انڈسٹری میگزین انسائسل ایج نے سال کے 32 سب سے متاثر کن افراد میں شامل کیا ہے۔ اپنی کامیابی کا کریڈٹ وہ اپنی ٹیم اور MIT کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حاصل کی گئی تعلیم کو دیتی ہیں۔ وہاں ہم نے لرن کیا ہاؤ ڈو یو سالو پرابلمس، انجینئرنگ کس طرح فنڈامنٹلز میں نے وہاں ہی لرن کیے، اور آئی وڈ سے اس کا بہت زیادہ ایمفسس ہوا آن ہاؤ ڈو یو ایون اسٹارٹ کمپنیز اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹرائی ٹو سالو پرابلمز یوزنگ انٹرپرینورشپ۔ وردہ چاہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ لڑکیاں قدم رکھیں۔ بہت ضرورت ہے کہ اور لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں تاکہ ہم لوگ اسپیشلی جب بات ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ہمیں ہر طرف کی سوچ کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں۔ مستقبل میں وردہ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کا فائدہ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ انشمن آپٹے، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچوسیٹس۔ ایک وقت تھا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مستقبل کی ٹیکنالوجی سمجھا جاتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ آج یہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں موجود ہے۔ انفیکٹ ہم اور آپ بہت سے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے طاقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہی ہے۔ تو کس طرح مشینوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح کام کر سکیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس جیسی 10 ویڈیوز ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ گوگل میپس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وقت بچانا ہے تو کس راستے کو فالو کیا جائے، اور ایک چھوٹے سے بلڈ سیمپل سے بھی کمپیوٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ یہ نام ہے کمپیوٹر سائنس کی ایک ایسی برانچ کا جس کا مقصد ایسی مشینز بنانا ہے جو سیکھ سکتی ہیں اور پھر بہت تیزی سے درست فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب کوئی مشین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بالکل ویسے جیسے ہم انسان کرتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر 3 طریقوں سے سیکھتے ہیں۔ ایک تو سن کر، مشین کی زبان میں یہ کام اسپیچ ریکگنیشن کہلاتا ہے۔
आईफोन में सिरी इसी के जरिए बातें करती है। I'm Siri, your virtual assistant. दूसरा पढ़कर। एआई के शोबे में इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। आपका फोन आपसे पहले टेक्स्ट मैसेज इसी की मदद से मुकम्मल कर देता है। और तीसरा देखकर। ये कंप्यूटर विजन कहलाता है। इसी के जरिए तो एक कंप्यूटर कुत्ते और बिल्ली में फर्क करता है। हमारी समझ बूझ बढ़ती है मालूमात बढ़ने से। मशीन को भी एक काम से मुतल्लिक जितना ज्यादा डेटा दिया जाएगा, उसकी ज़हानत उतनी ही बेहतर होती जाएगी। अब भला मशीन को कैसे पता कि उसे मालूमात या डेटा के साथ क्या करना है? तो इसके लिए उसे भी हिदायत और उसूल बताए जाते हैं, जिन्हें साइंस की दुनिया में एल्गोरिदम कहा जाता है। इसी की बुनियाद पर मशीन्स डेटा को ऑर्गेनाइज करती हैं, उसमें पैटर्न्स तलाश करती हैं, मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे लगाती हैं, अपने माहौल को समझ पाती हैं और अब तो अपने तजर्बे से सीख कर खुद को बेहतर भी कर रही हैं, जो मशीन लर्निंग कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवरलेस कार को सड़क पर लाने से पहले सिखाया जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल के रंग कैसे होते हैं, रोड साइन कैसे पढ़ना है और हॉर्न सुनकर क्या करना है, और एल्गोरिदम उसे समझाते हैं कि हर बार रेड कलर देखकर रुकना भी नहीं। और ये तो छोटी सी मिसाल है। असल में ड्राइवरलेस कार को लाखों सेंसर्स, इमेजेस, इंस्ट्रक्शंस और एल्गोरिदम्स की जरूरत होती है, जिन्हें उसके कंप्यूटर्स लम्हा ब लम्हा प्रोसेस कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुसलसल बेहतर हो रही है, क्योंकि आज कंप्यूटर्स पहले से ज्यादा पावरफुल और तेज हैं, मशीन लर्निंग तरक्की कर रही है और हम सब भी बेतहाशा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज मशीन्स हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं, हमारी पसंद का अंदाजा लगा रही हैं और हमारे हिस्से के बहुत से वक्त तलब काम तेजी से कर रही हैं। अब इंतजार उस दिन का है जब ये मशीन्स इंसान के दिमाग की पेचीदगियों को छू लेंगी। उस दिन इंसान और मशीन एक हो जाएंगे और फिर कुछ ही घंटों में मशीन इंसानों से बहुत आगे निकल जाएगी। वो दुनिया कैसी होगी, सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में बस एक ही महीना रह गया है और 10 लाख से ज़्यादा लोग वोट डाल भी चुके हैं। वो कैसे? अर्ली वोटिंग के ज़रिए। अमेरिका की बहुत सी रियासतों में इलेक्शन से कई हफ्ते पहले ही पोलिंग बूथ खोल दिए जाते हैं और मकसद ये होता है कि लोगों को इलेक्शन डे पे लंबी कतारों में इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन से इतना पहले ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट डालना तारीख़ी करार दिया जा रहा है। बड़ी वजह तो यही है कि लोग 3 नवंबर को कोरोना वायरस के खदशे के बायस रश का सामना नहीं करना चाहते। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि इस मरतबा डाक के ज़रिए भी बड़ी तादाद में वोट डालने का इम्कान है, लेकिन ये तरीक़ाकार कुछ मुतनाज़ा भी बना हुआ है। उसकी वजह क्या है, जानते हैं इस मुख्तसर रिपोर्ट में। दस्तखतशुदा सर बमोहर लिफाफा रवानगी के लिए तैयार है। बस यूं घर बैठे वोट डल भी गया। अमेरिका की 5 रियासतों में वोट डालने का बुनियादी तरीकाकार बजरिया डाक है। तकरीबन 2/3 रियासतों में शहरियों को इजाज़त है कि अगर वो पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकते तो बजरिया डाक बैलेट हासिल करने की दरख्वास्त दे दें। बाकी रियासतें डाक के जरिए वोट की इजाज़त सिर्फ फौजी मुलाजमत, सफ़र या किसी माजूरी की बुनियाद पर देती हैं। वोट की सदाकत जांचने के लिए इसे सिक्योरिटी के कई मराहिल से गुजारा जाता है। इसके लिए खसूसी लिफाफे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और एक पर वोटर के दस्तखत होते हैं जिनको पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तखतों से मिलाया जाता है। तब वोट को गिनती में शुमार किया जाता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस तरीक़ेकार में धोखाधड़ी और गलती का इम्कान हो सकता है। रिपब्लिकन्स रवायती तौर पर शहरियों को बिना मांगे बैलेट इरसाल करने के खिलाफ हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इसके हामी रहे हैं। इस बरस कई रियासतों में डाक के जरिए वोट डालने की दरख्वास्तों में इजाफे की तवक्को है, क्योंकि वोटर्स कोविड-19 की वजह से पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज करेंगे। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन यूं तो निस्फ सदी से सियासत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वक्तन फवक्तन वो एक और काम भी करते रहे हैं, और वो है ऐसे बच्चों की रहनुमाई जो लुकनत का शिकार हैं। एक वक्त था जब जो बाइडन को खुद भी इसी मसले का सामना था, बल्कि आज भी कभी कभी उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है।
سمن خان آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ لاہور میں لکنت کے شکار بچوں کے لیے کس قسم کے پروگرامز موجود ہیں اور کیوں اس مسئلے کے شکار افراد کا مذاق تو اڑایا جاتا ہے لیکن علاج نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میری مدر نے کتنی دفعہ آنسو بہائے ہیں اس بات پر، میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے بہائے۔ خواجہ عبدالحق جانتے ہیں کہ حقلاہٹ ایک انسان کی خود اعتمادی کو کتنی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے۔ وہ 35 سال تک اس مسئلے سے لڑتے رہے ہیں۔ اسکول میں ایون ٹیچرز مجھے کہتے تھے کہ اس نے تو جب آنسر نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہیں بولتا، ادروائز تو بول رہا ہوتا ہے۔ اینڈ دیٹ کلمینیٹڈ فرام دا فیکٹ کہ کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اٹک رہے ہوتے ہیں۔ مذاق اڑایا جاتا تھا، اسکول میں بہت ہوئی، بلینگ ہوئی میری، اور میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس سے نہ گزرے جس سے میں گزرا اور ہکلانے والے گزرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف تھراپیز کے ذریعے ہکلاہٹ کم کرنے کے کئی پروگرامز موجود ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس عموماً بالغ افراد آتے ہیں کیونکہ والدین اکثر ہکلاہٹ کو مرض نہیں سمجھتے۔ ایک یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اگر بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تو لوگ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی دوائی ہو جائے گی، ہمیں کوئی دوائی مل جائے گی۔ اسٹٹرنگ کے لیے یا اسٹیمرنگ کے لیے یا کوئی بھی اسپیچ یا لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ ہم بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں۔ ماما آؤ۔ ماہرین کے مطابق ہکلاہٹ عمر بھر ساتھ رہتی ہے، مگر ارد گرد کے افراد کے تعاون اور مناسب علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب لوگوں کے منفی رویے تکلیف کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسٹگما ایک اٹیچڈ ہے ہمارے یہاں، جس کو ہم ہکلاہٹ یا لوکل زبان میں تھتھا پن بھی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اٹیچ۔ ہم لوگوں کو نام رکھتے ہیں، ہم اپنے ٹی وی پلیز میں ان کریکٹرز کو کامک کر کے دکھاتے ہیں، یا ہم ان کے اس وجہ سے لوگ اسٹیمر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سیکنڈری ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج عبدالحق پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جیسے لوگوں کو بلا معاوضہ تربیت دے رہے ہیں۔ اسٹٹرنگ جس کو بہت زیادہ اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹرگل، منہ کی کنٹورشنز اور وہ ایک اسٹرگل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہماری اس کے خلاف فزیکل ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں اس وقت بھی یوز کر رہا ہوں۔ پھر شیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بے شک خاموش رہ جاؤں، مجھے اٹکنا نہیں چاہیے بول کر۔ تو بیسیکلی اٹ از ٹو ٹائر، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں ہماری۔ ہیومن برین اس کو بتا رہا ہے نا یہ سخت ہے، نرم ہے۔ یو آر پٹنگ ورڈز ٹو واٹ شی از ڈوئنگ۔ اے دیکھو اے نرم ہے، ان ہاتھ لاؤ۔ ماہرین کے مطابق ننھے بچوں میں بولنے کا آغاز کرنے پر یہ مسئلہ ابھر سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہکلاہٹ موروثی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہکلاہٹ کا شکار بہت سی مشہور شخصیات میں اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس اسپیچ آرڈر کو سنجیدہ لیں اور اس مسئلے سے دو چار افراد کی دل آزاری کر کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ لاگ آن کیجیے اردو VOA کے فیس بک پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔